اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ در حقیقت 12 قسم کا ذکر حضرت یوسف کا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، اپنے بابا کو بتایا، اور دوسرا پھر بابا نے باقاعدہ خواب کو بھی سچا کہا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نبوت سے نوازے گا۔ دوسرے نمبر پر بھائی سازش کرتے ہیں اس کو قتل کرنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں اس کو کہیں پھینکو۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ اتنا نہ کرو، کیونکہ قتل کرتے ہیں تو پھر ان کی جو ہے وہ توبہ بھی قبول نہیں تھی۔ قتل سے کم کیا ہے بھی کہیں اس کو جو ہے وہ کنویں وغیرہ میں ڈال دو۔ انہوں نے اسی طرح کیا ہے، جھوٹ بوٹ آ کے کہا جی بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ایسا بھیڑیا کھایا ہے کپڑا نہیں پھٹا، اس کو سوراخ تک نہیں آیا لیکن خون اس کو جو ہے وہ لگ گیا ہے۔ بہرحال یہ لے کر گئے اور یہ سب کچھ ہوا۔ اب روتے ہوئے ان کی خدمت میں آئے، ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہم اصل میں دوڑ لگا رہے تھے، کبڈی کھیل رہے تھے، یا کرکٹ تو نہیں تھا اس زمانے میں، پرانے زمانے میں پہلوانی کھیلتے تھے اب، اور یا کبڈی وغیرہ یہ چیزیں کھیلتے تھے۔ تو یہ تو سب چیزیں چھوٹ گئی ہیں کیونکہ ہم انگریز بن گئے ہیں۔ اب ہر انگریزی کھیل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اپنے کھیل جو ہے وہ سارے بھول گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہنے لگے ہم تو کھیلتے رہے، دوڑتے رہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے چونکہ چھوٹے تھے۔ میں نے کہا تھا نا 6 سال عمر تھی یا 8 سال عمر تھی۔ تو بہرحال وہ مان گئے کہ جھوٹا خون لگا کر آئے ہو، اور کہا ہے کہ آپ کے دل نے آپ کو غلط راستے پر لگا دیا ہے، اب میں صبر جمیل ہی کر سکتا ہوں لیکن اللہ میری مدد کرے گا۔ اس کے بعد قافلہ آیا، اس نے کنویں سے ان کو نکالا، اور اس کے بعد پھر پہنچے مصر کے بادشاہ نے اس کو خرید کر لیا اور کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ویسے ہمارے لیے یہ بہت مفید ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جب مصر کے بادشاہ کے گھر میں یہ پہنچے ہیں تو ہم نے حضرت یوسف کو بتا دیا تھا کہ اللہ نے آپ کو حکم بھی دے دیا ہے، علم بھی دے دیا ہے، نبوت بھی دے دی ہے، خوابوں کی تعویل بھی بڑے بہترین انداز میں ہم نے دے دی ہے، اور اللہ ایک فیصلہ بھی دے رہا ہے۔ کتنی کوشش کی گئی یوسف کو ہٹانے کی، کتنا خیال کیا گیا قتل کرنا ہے، خیال کیا اس کو دور پھینکا ہو تاکہ وہاں سے آ ہی نہ سکے، پھر خیال کیا گیا اس کو کنویں میں ڈالو، لیکن ہوا کیا کہ حضرت یوسف کو اللہ نے جو ہے وہ اس کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ لذا اللہ کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اپنے تمام معاملات میں اللہ غالب ہے۔ یہ در حقیقت ہم شیعوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ سے غالب کوئی نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ غالب جو ہے وہ اللہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا انبیاء اولیاء بہت آگے ہیں، اللہ تو بیچارہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ بوڑھا نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے تمام امور پر میں غالب ہوں۔ اب عورت نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے آپ کو بچایا، تو وہاں ایک گواہ نے اسی کے خاندان میں سے تھا، میں نے کل ذکر کیا تھا، یا چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یوسف سچے ہیں، اس نے کہا دیکھ لو، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، اگر سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف غلط ہے۔ وہ اس کو پکڑ رہے تھے، پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ تو بیچارے دوڑ رہے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اب اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو عورتوں کو جمع کیا، عورتیں اب جمع ہو گئیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب یہ ہوا کہ حضرت یوسف تھک گئے، کہنے لگے یا اللہ قید میرے لیے بہتر ہے، میں تو یہاں پھنس گیا ہوں ان عورتوں میں، پہلے وہ مجھے یہ کہتی تھیں، اب یہ عورتیں بھی مجھے کہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں پھر تو میں جاہل بن جاؤں گا، آپ نے مجھے حکم بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، پھر تو میں جاہل بن جاؤں گا۔ ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ مجھے قید میں بھیج دو، وہاں میں آرام سے رہوں گا۔ قال رب، حضرت یوسف عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس دعوت سے جس کی دعوت یہ عورتیں مجھے دے رہی ہیں۔ میں غلط کاری نہیں کر سکتا، خراب کام نہیں کر سکتا، مجھے بے شک قید خانہ میں بھیج دیا جائے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی، یا اللہ اگر تو نے ان کے شر کو مجھ سے نہ پھیرا، ان کی مکاریوں کو مجھ سے دور نہ کیا، اَسْبُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں بھی مائل ہو جاؤں ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ،
اگر میں میل ہو گیا تو پھر تو جاہل بن جاؤں گا۔ جب کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو وہ عالم تو نہیں رہتا۔ مثلا آپ عالم دین ہیں، ایک دن نماز ہی نہیں پڑھتے، تو اس وقت یہ عالم کہنا غلط ہے، یعنی علم پر جب عمل نہیں کیا تو آدمی گویا کہ کیا ہو جائے گا، جاہل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے حضرت یوسف کی دعا قبول کر لی، فصرف عنہ کیدہن، عورتوں کی مکاری اور سازشوں کو حضرت یوسف سے دور کر دیا۔ کیوں؟ انہ، بے شک آپ بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ وہی سننے والا بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ ثم بدا لہم، پھر ان لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آئی، من بعد ما رأوا الآیات، جب یہ نشانیاں دیکھ لی کہ یوسف معصوم ہیں، بڑے پکے ہیں، نہ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے تھے نہ بعد میں جو عورتیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، تو کیا طے کیا؟ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کچھ وقت کے لیے ان کو قید کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ قید میں چلے گئے۔ اب جب قید میں چلے گئے، یہ قید کو 2-4 دن کی نہیں تھی، 7 سال گزر گئے ہیں۔ 7 سال کے بعد 2 آدمیوں نے خواب دیکھا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کافی مدت کے بعد قید میں 2 نوجوان داخل ہوئے، وہ بھی کچھ دن قید میں رہے۔ اس کے بعد دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا قال احدہما، ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ شراب انگوروں سے نچوڑ کر تیار کر کے میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں، یہ چودھری بن گیا ہوں، بادشاہ کا ساقی بن گیا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا انی ارانی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے احمل فوق رأسی، اپنے سر پر میں نے اٹھایا ہوا ہے خبز، روٹیاں، تأکل الطیر من، پرندے ان روٹیوں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، آپ ہمیں اس کی تعویل کی، خواب کی تعبیر ہمیں بتائیں۔ کیوں؟ انا نراک من المحسنین، ہم جب سے آئے ہیں قید خانہ میں آپ کو دیکھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بہت نیک آدمی ہیں، تو خواب کی تعبیر بھی ہم نیک آدمی سے معلوم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، بڑے چھوٹے کا کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک دیکھ رہا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، شراب تیار کر کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اس کی چودراہٹ ہے، اور ایک بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ روٹیاں میں نے اٹھائی ہوئی ہیں، مزدور ہوں میں، اور وہ پرندے کھا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے مارا جانا ہے، چونکہ غلط کام کرنے والوں کی عزت ہوتی ہے، جو شریفانہ کام کرے غریب ہوں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ حضرت یوسف بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، نبی تھے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ سوال کا جواب اگر فوراً دے دیا جائے، کبھی آدمی متوجہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اگر ان کو کہہ دے ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر تک میں آپ کو جواب دیتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ انتظار کریں گے۔ جس نے خواب دیکھا ہے اس کو چین نہیں آئے گا جب تک تعبیر نہ ہو، تو وہ سخت انتظار میں رہے گا۔ تو حضرت نے اس عرصہ میں ان کو تبلیغ کی ہے، یعنی قید خانہ انسان کے لیے مدرسہ بھی بن سکتا ہے، سکول بھی بن سکتا ہے، اگر قید خانہ میں لوگوں کی تربیت کی جائے، پڑھا لکھا قیدی ان کی تربیت کرے۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھو، میں تو آبا و اجداد میرے نبی تھے، ابراہیم تھے، اسحاق تھے، یعقوب تھے، میں تو اس ملت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو خدا وحدہ لا شریک کا قائل ہوں۔ کتنے غلط لوگ ہیں جنہوں نے کئی خدا بنا رکھے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا ہے کئی خدا کا ہونا ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ ایک خدا کا جو واحد بھی ہو، قہار بھی ہو، تمام چیزوں پر غالب۔ تو ان کو تبلیغ بھی کی ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کو خواب بتاؤں گا۔ تو گویا انہوں نے ان کو نیک سمجھا تھا، تبلیغ کر کے بتا دیا ہے میں نیک ہی نہیں ہوں بلکہ عالم بھی ہوں، اور خواب کی تعبیر بھی ان کو بتا دی ہے۔ کیا کہا ہے؟ قالا لا یأتیکما طعام ترزقانہ، اے دونوں نوجوانوں، آپ کے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو ہر روز آپ کو دیا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے نبأتکما بتاویلہ، آپ کے خواب کی تعبیر میں آپ کو بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، قبل اس کے کہ کھانا آپ کے پاس آ جائے اور آپ شروع ہوں۔ کیوں بتا دوں گا؟ یہ نہیں کہا کہ میں
جو ہے پیر ہوں، فقیر ہوں، صوفی ہوں، فلاں ہوں، ہر کام میں کر سکتا ہوں۔ کیوں بتا دوں گا؟ ذالکما مما علمنی ربی، میرے رب نے مجھے خوابوں کی تعبیر پڑھا دی ہے۔ اور پھر انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں اس قوم کی بات کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں جن کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، آخرت پر بھی وہ کافر ہیں، آخرت کے بھی کافر ہیں۔ پھر اپنا اعتقاد بتایا، واتبعت ملت آبائی، میں اپنے آبا و اجداد کی شریعت کی پیروی کرتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم میرے دادا تھے، اسحاق ہیں، یعقوب میرے باپ ہیں، اسحاق بھی دادا بنتے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم لوگوں کو چاہیے کبھی اللہ کا شریک کسی کو قرار نہ دیں۔ کوئی اللہ کی طرح طاقتور نہیں ہے، انبیاء اولیاء اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اللہ نے طہارت دی ہے، تمام چیزیں اللہ کی، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے، لوگوں پر بھی ہوا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور اس کے بعد پھر ان کو بتایا، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، 150 خدا بنا لے تو وہ بہتر ہوتا ہے، ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک خدا ہو یکتا جو غالب ہے، تمام قوتوں کا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ ما تعبدون من دونہ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرتے مگر کچھ لوگوں کے پتوں کے نام ہیں، نام بھی خود رکھتے ہیں، بناتے بھی خود ہیں، خود رکھا ہے، یہ ان کے آبا و اجداد نے رکھا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کو نہیں کہا، اللہ نے کوئی دلیل ان کے سامنے پیش نہیں کی کہ ان لوگوں کو خدا نہ مانو۔ ان الحکم الا للہ، حکم کرنا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، یہ خدا سب غلط ہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط ترین دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو گویا پوری تبلیغ کی ہے کہ میرے آبا و اجداد جس دین پر تھے وہی حق ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، شرک کو نہ مانو، یہ سب کامیں غلط ہوتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، گویا قید خانے کے